شیعت سے ذکر فرمایا تو یہاں جیسے انسان کی پیدائش بڑی واضح ہے، اسی طرح یہ ترکاریاں، یہ سبزیاں، یہ پھل اور یہ بارش کا پانی بڑا واضح ہے۔ تو فرمایا یہ سارا کچھ کس لیے ہم نے بتایا؟ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ فائدہ ہے، ایک وقت تک کے لیے فائدہ ہے، وقت کا گزارا کرنا ہے تم نے اور تمہارے جانوروں میں۔ تو ظاہری سی بات ہے، اگر یہ چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے تیسیر نہ ہو، آسان نہ ہو، تو پھر انسان کا دنیا میں جینا یہ مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ یہ انسان چاہے کفر کرے، اپنی زندگی کی مدت پوری کرے اور اس کو ہر چیز ملتی رہے۔ اب یہ اس کی زندگی گزرے گی، پھر فرمایا اب ہوگا کیا یہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا یہ نظام اسی طرح رہے گا؟ نہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر وہ آئے گی کانوں کو بہرا کر دینے والی۔ صاخہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے طامہ پیچھے گزرا، صاخہ یہ وہ آواز جو سور پھونکے جانے کی ہے، اس آواز میں جو سختی ہوگی جس سے کان بہرے ہو جائیں گے، اس کا ذکر ہے۔ یہ جب پہلا وہ سور پھونکا جائے گا قیامت لانے کے لیے، یہ وہ ذکر ہے۔ فرمایا یہ چلتا رہتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو ذکر کی گئی، لیکن ایک وقت تک ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ضرور سٹاپ ہوگا، رکے گا یہ انسان، کہاں تک جائے گا؟ آخر اس کو رکنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی، وہ ضرور آئے گی، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ جیسے یہ چیزیں تمہارے لیے یقینی ہیں، تم دیکھ رہے ہو اپنی پیدائش کو، ان نعمتوں کو، اسی طرح یقین کر لو کہ قیامت بھی ضرور آنی ہے۔ فرمایا اس دن میں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کو، ہر شخص کو ایسی ہوگی، ایسی فکر ہوگی کہ وہ اسی میں مشغول ہوگا۔ یہاں قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے، دنیا میں انسان بڑی بڑی محبتیں کرتا ہے، بڑے بڑے رشتے ہیں، لیکن یہ رشتے انہی کے قائم رہیں گے جو متقین ہوں گے۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ، اس دن بڑے جانی دوست، خلیل، بڑے قریب، ایک دوسرے پہ مر مٹنے والے، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقین۔ متقین میں یہ چیز نہیں آئے گی، تقوی والے لوگ ایک ساتھ رہیں گے۔ تقوی والوں میں محبت اور وہ رشتہ چونکہ ایمان پر ہوتا ہے، اس لیے ان میں یہ مودت، یہ محبت قائم رہے گی۔ البتہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ زیادہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یا تو ان رشتوں کا پاس نہیں کیا ہوگا، یا وہ سارے اللہ کے باغی ہوں گے۔ ورنہ یا پھر ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت ہر انسان پر ایسا آئے گا کہ اس کو دوسرا یاد نہیں رہے گا، چاہے وہ کون بھی ہو، ایک وقت اس پہ ایسا ضرور آئے گا کہ اس کو دوسرا یاد نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا قیامت کو آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ آپ تو ہمارے، چونکہ وہ آپ کی بیوی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بہت بڑا بلند درجہ ہے، اور قیامت کو اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے پاس ہوگا، مقام محمود پہ آپ کھڑے ہوں گے، اور آپ کی شان اور مقام پوری مخلوق کا آپ افضل تر ہیں سب سے، تو کیا آپ قیامت کو ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، 3 مقام ایسے ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ 3 مقام ایسے ہیں، 3 موقع ایسے آئیں گے کہ ہر انسان دوسرے کو بھول جائے گا، اپنی اس کو فکر ہوگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا موقع
جب صحیفے چھوڑے جائیں گے، جو کچھ ابھی ہم کر رہے ہیں یہ اعمال وغیرہ یہ لکھے جا رہے ہیں، اور یہ کل قیامت کو ایک صحیفے کی شکل میں جمع ہو کر قیامت کے دن ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ہر آدمی کے وہ ہاتھ میں آ جائیں گے، نیکوں کے دائیں ہاتھ میں اور برو کے بائیں ہاتھ میں۔ تو آپ نے فرمایا جب صحیفے چھوڑے جائیں گے، ہر ذات ہر نفس ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا صحیفہ میرے دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ اپنی آدمی کو اتنی فکر ہوگی کہ دوسرا یاد نہیں ہوگا۔ پہلی بات جب صحیفے چھوڑے جائیں گے، اور دوسرا موقع فرمایا جب اعمال کو تولا جائے گا، کیونکہ جو بھی انسان اعمال کرتا ہے، یہ نماز روزہ ذکر فکر، اسی طرح گناہ جو کرتا ہے، کل قیامت کو ان سب کو ایک جسم دیا جائے گا، ان کا وزن ہوگا اللہ کے ترازو میں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جیسے قرآن نے کہا کہ قیامت کو ہم ترازو میں تولیں گے، وزن بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ تو فرمایا جب وزن ہو رہا ہوگا تو ہر جان ڈر رہی ہوگی، پتہ نہیں آج کیا بنے گا، میرا وزن زیادہ ہوتا ہے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا پلہ بھاری نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بھی انسان کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ اور پھر فرمایا تیسرا وہ ہوگا جب جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس پر گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ تو فرمایا اس وقت بھی، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی کہیں گے یا ربی سلم سلم، اللہ آج سلامت رکھنا سلامت رکھنا، اس وقت بھی ہر جان کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ ایک وقت ایسا قیامت کو آئے گا، لیکن اس کے علاوہ جو ایمان والے ہیں، متقین ہیں، ان میں وہ محبت اور مودت قائم رہے گی۔ تو یہاں زیادہ تر جو اس دن بھاگے گا، جیسا کہ دوسری احادیث میں آتا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتوں کا لحاظ نہیں کیا ہوگا۔ جیسے بھائی کا بھائی پر حق ہوتا ہے، بھائی سے بھائی کو مقاطع کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح ماں باپ سے نافرمانی کرنا جو شریعت کے خلاف نہ ہو جائز نہیں ہے، اسی طرح خاوند کا بیوی پر زیادتی کرنا، بیوی کا خاوند کے حقوق پورے نہ کرنا، اسی طرح اولاد کا ماں باپ کا نافرمان ہو جانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ان رشتوں کو پامال کیا ہوگا، توڑا ہوگا۔ جیسے باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا رستہ دکھائے، اچھے دین پر چلے، خود نمونہ بنے، اور اسی طرح اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، بیوی کا حق ہے خاوند پر، خاوند کا حق ہے بیوی پر، بھائی کا حق ہے بھائی پر۔ تو اب اگر ان رشتوں میں وہ قصور رہا ہوگا تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کی اس افراتفری میں بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، تو وہ کسی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی تو وہ چاہے گا کہ میں کسی اپنے رشتہ دار سے لے لیتا ہوں، اپنے بھائی سے لے لیتا ہوں، اپنے باپ سے لے لیتا ہوں، باپ کہے گا بیٹے سے لے لیتا ہوں، بیوی کہے گی خاوند سے لے لیتا ہوں۔ تو فرمایا جب وہ لینے کے لیے جائیں گے تو وہ دیکھ کر بھاگے گا کہ وہ خود تلاش کر رہا ہوگا کہ مجھے کوئی نیکی دے دے، میرا کام چل جائے۔ تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے ایک جگہ پر کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ چلو تم کرو، ہم اٹھا لیں گے، ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے۔ بھائی کہتا ہے تم کرو کوئی بات نہیں، میں اب تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا۔ تو فرمایا قیامت کو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، بلکہ یہاں تک حالت ہوگی کہ اگر کوئی دوسرے کو آواز دے گا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر کوئی کسی کو بلائے گا بھی آؤ مجھے ذرا یہ اٹھوا دو، میرا یہ بوجھ مجھے اٹھوا دو، تو فرمایا وہ جس کو بلائے گا وہ کہے گا میں تو خود تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی اٹھوا دے۔ تو یہ قیامت کا وہ منظر جو ہے، یہ اس لیے یہ بھی ایک منظر کشی ہے۔
یہ قیامت کے دن کی کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کو اپنے بارے میں اتنی بڑی بات میں وہ مشغول ہوگا کہ دوسرا یاد نہیں رہے گا۔